ہمارا ٹاپک ہے سرولیٹس، اور سرولیٹس میں ہم بیسکس آف سرولیٹس کو ڈسکس کریں گے انیشلی، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ سرولیٹس کا ہمارے پروگرامنگ انوائرمنٹ میں کیا رول ہے۔ سرولیٹس کے along جو ہم ٹیکنالوجیز ڈفرینٹ لینگویجز میں جانتے ہیں، ان میں ہم CGI کی بات کر سکتے ہیں وچ از کالڈ کامن گیٹ وے انٹرفیس۔ PHP کے اندر سرور سائڈ پروگرامنگ جو ہے دیٹ از ایکویلنٹ ٹو سرولیٹ۔ تو سرولیٹ جو ہے بیسیکلی سرور سائڈ پروگرامنگ کا نام ہے، اور یہ اٹس اے ماڈیول، اٹس اے پروگرامنگ کوڈ فار ویب ایپلیکیشن۔ تو ہم بات کریں گے کہ سرولیٹس آر پروگرام دیٹ رن آن اے ویب اور ایپلیکیشن سرور اینڈ ایکٹ ایز اے مڈل لیئر بٹوین اے ریکویسٹ کمنگ فرام ویب براؤزر اور ادر HTTP client and database or application on the HTTP server۔ تو بیسیکلی سرولیٹس جو ہیں یہ بیسیکلی ایک ویب ماڈیول کے طور پر یا ویب کانٹینٹ یا پروگرام کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں، اور مڈل ویئر کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں بٹوین کلائنٹ ریکویسٹ اور ڈیٹا بیسز، یا اس کے بیہائنڈ دا سین جو بھی ڈومینز ہیں ان کے لیے یہ ایز اے مڈل ویئر کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں، اور کلائنٹ کی ریکویسٹ کو لسن کرتے ہیں اور اس ریکویسٹ کو پروسیس کرنے کے بعد رسپانس جنریٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک پکچر ہے، یہاں پر آپ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں درمیان میں ایک ویب سرور ہے، ویب سرور جو ہے اس پہ سرولیٹس یا JSP بیس ماڈیول جو مڈل ویئر کے طور پر ایکٹ کر رہا ہے۔ کلائنٹ جو ہے یا اینڈ یوزر جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر سے براؤزر کھول کر ریموٹلی اس سرور کو ریکویسٹ بھیج رہا ہے۔ جب بھی ہم براؤزر پہ کوئی بھی ڈومین نیم لکھتے ہیں، فار انسٹنس ہم لکھتے ہیں google.com، تو یہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے ایز اے کلائنٹ، اور یہ ریکویسٹ جو ہے یہ ہمارے کسی ویب سرور پر یا ایپلیکیشن سرور پر سبمٹ ہوتی ہے۔ تو اگر اس ویب سرور پر یا ایپلیکیشن سرور پر جو بھی سرور سائڈ ماڈیول پڑا ہوا ہے، میں بھی وہ میں نے جیسے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ CGI بیسڈ ہو سکتا ہے، یا PHP میں ہو سکتا ہے، یا ASP میں ہو سکتا ہے، یا سرولیٹ اور JSP میں ہو سکتا ہے۔ سرولیٹ اور JSP جو ہیں جاوا بیسڈ ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم ہمارے ڈسکشن کا پارٹ ہیں، کیونکہ ہم جاوا میں ان ساری امپلیمنٹیشنز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا پوائنٹ آف ڈسکشن جو ہے وہ سرولیٹس اور JSP ہے۔ تو یہ ریکویسٹ جو ہے یہ بیسیکلی کسی سرور سائڈ کمپوننٹ کو ریسیو ہوتی ہے ایٹ دا ویب سرور، اور سرور سائڈ جب یہ کمپوننٹ کو ریسیو ہو جاتی ہے تو اس ریکویسٹ میں اگر آپ کی ٹرانزیکشن کسی ڈیٹا بیس کے ساتھ ہونی ہے تو ڈیٹا بیس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں JDBC کے ذریعے، جاوا ڈیٹا بیس کنیکٹیویٹی، یا کسی لیگسی ایپلیکیشن، یعنی جو ایسی ایپلیکیشن ہے جو کلائنٹ کی ڈائریکٹ ریکویسٹ تو فلفل نہیں کر سکتی، یعنی وہ ایک پرانی اپروچ پہ بنی ہوئی ایک اسٹینڈ الون ایپلیکیشن ہے، لیکن تھرو ویب سرور یا تھرو سرولیٹ جو ہے اس ریکویسٹ کو ہم پروسیس کرواتے ہیں تھرو JNI یا RMI بھی ریموٹ میتھڈ انووکیشن ایک جاوا بیسڈ ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے کسی دوسری جاوا ایپلیکیشن کے ساتھ کمیونیکیشن بلڈ کی جا سکتی ہے، یا SOAP سمپل آبجیکٹ ایکسیس پروٹوکول جس کے ذریعے کسی بھی دوسری ایپلیکیشن کے ساتھ جو کہ جاوا میں نہ ہو، یعنی کسی بھی دوسرے پلیٹ فارم میں ہو، اس کے ساتھ کمیونیکیشن کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں سرور کے پیچھے، یعنی سرور کے پیچھے بھی کچھ ٹیکنیکس ہیں جن کو پروسیس کیا جا سکتا ہے تھرو سرولیٹ۔ تو یہ بالکل ڈپینڈ کرے گا کہ کس طرح کی ہماری پرابلم ہے، یا ہم سے کلائنٹ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، یا ہمیں کیا بنانے کو کہا جا رہا ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم سرولیٹ کا یوزیج پلان کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں صرف ایک سمپل ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ہمیں منتھلی سیل کی ایک رپورٹ جنریٹ کرنی ہے، تو کلائنٹ براؤزر سے ایک ریکویسٹ آئے گی اور سرولیٹ پہ وہ ریکویسٹ سبمٹ ہوگی، اور سرولیٹ سے وہ ریکویسٹ جو ہے JDBC کے تھرو ڈیٹا بیس کو جائے گی، اور کیوری ایکسیکیوٹ ہوگی ڈیٹا بیس کے لیول پہ، اور وہاں سے ریزلٹ آئے گا، اور اسے ہم واپس رسپانس کے طور پر کلائنٹ کے براؤزر پہ بھیج دیں گے ان HTML یا ٹیکسٹ فارمیٹ پہ، اور وہ کلائنٹ کے براؤزر میں ایک فارمیٹڈ شکل میں وہ رپورٹ ویزیبل ہو جائے گی۔ رول آف مڈل ویئر کا رول کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہے ریڈ دا ایکسپلیسٹ ڈیٹا سینڈ بائی دا کلائنٹ۔ تو کلائنٹ جو ڈیٹا یا انفارمیشن سبمٹ کر رہا ہے تھرو دا براؤزر، اس کو ریڈ کرنا۔
تو the end user normally enters this data in HTML form on a web page. تو ویب پیج جو ہے وہ جنرلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ HTML فارم میں ہی لکھا جاتا ہے. تو یوزر جو ہے یہ ڈیٹا اپنا کلائنٹ براؤزر کو کھولتا ہے اور اس میں HTML فارم میں اپنا ڈیٹا سبمٹ کرواتا ہے. However, the data could also come from an applet or a custom HTTP client program. اس کے علاوہ ڈیٹا کو بھیجنے کے کچھ اور ٹیکنیکس بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ایپلیٹ یا کچھ اور کسٹم پروگرام بھی بنائے جا سکتے ہیں جو HTTP بیسڈ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. تو جنرلی یہ 2-3 طریقہ کار ہیں، لیکن بہت پاپولر جو ہے وہ HTML فارمیٹ ہی ہے، تو ہم انہی کو جنرلی کیٹر کر رہے ہوتے ہیں. فگر شوز، جو ارلیئر فگر ہے وہ آپ کو شو کر رہی تھی سنگل ایرو گوئنگ فرام دا کلائنٹ ٹو دا ویب سرور. تو ایک کلائنٹ سے ایک ریکویسٹ، جو ایرو ہے بیسیکلی یہ کلائنٹ کی ریکویسٹ کو شو کر رہی ہے جو کہ ویب سرور کو آ رہی تھی. دا لیئر ان وچ سرولٹس اینڈ JSP پیجز ایکسیکیوٹ. تو وہ ایرو جہاں پر ٹرمینیٹ ہو رہا تھا ایکچولی وہ لیئر تھی جہاں پر JSP پیجز یا سرولٹ جو ہے ریزائڈ کرتے ہیں. JSP اور سرولٹ کو ہم ایکولنٹ فی الحال کنسیڈر کریں، لیکن ہم فیوچر میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ JSP سرولٹ سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے. بٹ دیر آر ریئلی 2 ویرائٹیز آف ڈیٹا. تو لیکن وہ جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے ہمیں کلائنٹ تو اپنی انفارمیشن بھیج رہا ہے، لیکن سرولٹ کے لیے 2 طرح کا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے. وہ 2 طرح کا ڈیٹا کیا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایک ہے ایکسپلسٹ ڈیٹا، اینڈ یوزر انٹر ان اے فارم اینڈ. تو جو اینڈ یوزر جو ڈیٹا انٹر کر رہا ہے فارم کے اندر، دیٹ از کالڈ ایکسپلسٹ ڈیٹا. اینڈ دا بیہائنڈ دا سین HTTP انفارمیشن. اس کے علاوہ کچھ HTTP پروٹوکول جو ہے کچھ بیہائنڈ دا سین وہ بھی انفارمیشن جنریٹ کر رہا ہے، تو وہ بھی ہمیں ریسیو ہو رہی ہے اور ایز اے ڈیٹا، اور وہ ہم کہاں ریسیو کر رہے ہیں؟ سرولٹ پر ہی ریسیو کر رہے ہیں. بوتھ ٹائپ آف ڈیٹا آر کریٹیکل ٹو افیکٹو ڈیولپمنٹ. دونوں طرح کے ڈیٹا کو کیٹر کرنا، پروسیس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ صحیح طور پر ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں. کلائنٹ کا ڈیٹا مس نہیں کر سکتے، اسی طرح سے جو HTTP جو انفارمیشن جنریٹ کر رہی ہے اس کو بھی ہم مس نہیں کر سکتے. تو دونوں ڈیٹا کی جو امپورٹنس اپنی جگہ بہرحال موجود ہے. دا HTTP انفارمیشن انکلیوڈس. تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ HTTP انفارمیشن میں ایکچولی ہے کیا. اٹ انکلیوڈس کوکیز، میڈیا ٹائپس اینڈ کمپریشن اسکیمس، دا براؤزر انڈرسٹینڈ اینڈ سو فورتھ. تو HTTP انفارمیشن میں بیسیکلی کوکیز ایگزسٹ کرتی ہیں، میڈیا انفارمیشن ہے، میڈیا فائلز ہو سکتی ہیں، یا کمپریشن ٹیکنیکس جو براؤزر اپلائی کر رہا ہوتا ہے، اور اس طرح کی اور بھی ڈیٹیلز موجود ہو سکتی ہیں اس میں. دس پروسیس میں ریکوائر ٹاکنگ ٹو اے ڈیٹا بیس. اب اس پروسیس میں بیسیکلی جنریٹ دا ریزلٹ، یہ ایک نیکسٹ پروسیس ہے. اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بیسیکلی ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ ہم ڈیٹا بیس کے ساتھ کمیونیکیشن کریں، ایکزیکیوٹنگ این RMI اور کوربا کال انووکنگ اے ویب سروس، یا ہم پھر کسی RMI یا کوربا کال کو انووک کریں یا ویب سروس کو انووک کریں اور کمپیوٹ کریں رسپانس ڈائریکٹلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ریکویسٹ سبمٹ ہوئی ایز اے سرولٹ پر، اور سرولٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس میں اسے کیا کرنا ہے، ایون اسے ڈیٹا بیس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، RMI کال جنریٹ کرنی ہے، یا کوئی ویب سروس سے کمیونیکیٹ کرنا ہے تاکہ وہ رسپانس ڈلیور کر سکے کلائنٹ کو جیسا اس نے مانگا ہوا ہے. یور ریئل ڈیٹا میں بی ان اے ریلیشنل ڈیٹا بیس. تو میں بھی آپ کا اوریجنل ڈیٹا جو ہے وہ کسی ریلیشنل ڈیٹا بیس میں ہی پڑا ہو، لیکن انفیکٹ اس ریلیشنل ڈیٹا بیس تک آپ کا ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے. تو آپ ہو سکتا ہے درمیان میں ان میں سے کسی پریویسلی ڈیفائنڈ ٹیکنیکس کو فالو کرتے ہوئے اس ڈیٹا کو ایکسیس کریں، لائک RMI یا کوربا یا ویب سروسز. جنریٹ ریزلٹس میں بٹ یور ڈیٹا بیس پروبیبلی ڈز ناٹ اسپیک HTTP اور ریٹرن ریزلٹ ان HTML. تو آپ کی ڈیٹا بیس ہو سکتا ہے HTTP ٹائپ کا ڈیٹا ریٹرن نہ کر سکتی ہو. ڈیٹا بہرحال ڈیٹا بیس میں ہی ہے، لیکن آپ اس ڈیٹا کو ریٹرن اس طرح سے نہیں کر سکتے. So the web browser can talk directly to the database. The same argument applies to most other application. تو آپ کی جو کلائنٹ یا سرولٹ جو ہے یہ انفیکٹ ڈائریکٹلی ڈیٹا بیس سے کمیونیکیٹ کرتی ہے، ڈیٹا پک کرتی ہے، واپس ٹرانسفارم کرتی ہے اس کا ایک رسپانس، اور وہ رسپانس سینڈ بیک کر دیتی ہے ٹو دا کلائنٹ ان اے پریزنٹیبل وے. اور کلائنٹ کے براؤزر پہ وہ رسپانس جو ہے
وہ پراپر ایک فارمیٹ شکل میں نظر آتا ہے جو کہ انفیکٹ ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا پک ہو کے آیا تھا. You need the web middle layer to extract the incoming data from the HTTP stream, talk to the application and embed the result inside a document. تو اس لیے middle layer جو ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ لیئر ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ براؤزر کے تھرو اس سے انٹریکٹ کرتا ہے، جبکہ یہ لیئر جو ہے ملٹیپل ڈفرینٹ ایپلیکیشن کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہے، وہاں سے ڈیٹا پک کرتی ہے اور ڈیٹا کا رسپانس کلائنٹ کو واپس سینڈ کر سکتی ہے. Send the explicit data, that is the document, to the client. This document can be sent in a variety of formats including text, HTML اور XML. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ explicit ڈیٹا جو ہے ہم کلائنٹ کو ڈائریکٹلی سینڈ کرتے ہیں. وہ کیسا ڈیٹا ہو سکتا ہے؟ ٹیکسٹ ہو سکتا ہے، XML فارمیٹ میں ہو سکتا ہے، امیجز ہو سکتے ہیں، ایکسل اور ایون کمپلیکس فارمیٹ لائک gzip وغیرہ. اسی طرح سے امپلیسٹ HTTP رسپانس ڈیٹا بھی ہم بھیج سکتے ہیں، جیسے کہ فگر شو کر رہی تھی اینڈ سنگل ایرو گوئنگ فرام دا ویب مڈل لیئر ٹو دا client, but there are really two varieties of data sent: the document itself and the behind the scene HTTP information. اسی طرح سے جو ڈیٹا آپ نے پروسیس کیا ہے فرام دا ویب سرور یا فرام دا ڈیٹا بیس اور سم ویئر ایلس، اس کو جو ہم واپس بھیج رہے ہیں وہ بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے، اور واپس ہم HTTP انفارمیشن بھی بھیجیں گے. تو دو طرح کے ڈیٹا یہاں پر بھی ہم بھیج رہے ہیں، ایک ایکسپلسٹ ہے اور ایک HTTP انفارمیشن ہے. Both types of data are critical to effective development. Sending HTTP responses data involves telling the browser or client what type of document is being returned. تو بیسیکلی دونوں ہی انفارمیشن اس لیول پر بھی کریٹیکل ہیں فار افیکٹو ڈیولپمنٹ، لیکن جو ہم رسپانس سینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو HTTP انفارمیشن ہے وہ یہ چیزیں کیٹر کر رہی ہوتی ہے کہ ہم کلائنٹ کو کیا انفارمیشن بھیج رہے ہیں، اور آیا وہ کلائنٹ کو وہ انفارمیشن ریسیو ہوئی یا نہیں ہوئی، کلائنٹ نے وہ ڈیٹا اس کے لیے یوزیبل ہے یا نہیں. اس تمام چیز کو ہم HTTP انفارمیشن بول رہے ہیں. اور اسی طرح سے ہم کوکیز اینڈ کیچنگ پیرامیٹر اینڈ ادر سچ ٹاسک، یہ بھی ہم امپلیسٹ ڈیٹا میں رکھ سکتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ براؤزر میں اپنا یوزر نیم پاسورڈ ڈالتے ہیں، اور فیوچر میں براؤزر میں جب اپنا یوزر نیم لکھتے ہیں تو پاسورڈ آٹومیٹکلی فل اپ ہو جاتا ہے. تو یہ انفارمیشن جو ہے یہ HTTP انفارمیشن ہے جو کوکی میں مینٹین رکھتی ہے، اور کوکی جو ہے اس کا ایک ایکسپائری ٹائم ہے، آفٹر سم ٹائم وہ آپ کے براؤزر سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. تو یہ اس طرح کی انفارمیشن جنرلی کلائنٹ کو فیسیلیٹیشن کے لیے ہم رکھتے ہیں. یہ براؤزر میں ریکویسٹ اور رسپانس کے ساتھ یہ انفارمیشن پاس آن کی جا سکتی ہے سرور پر بھی اور واپس رسپانس کے ساتھ کلائنٹ کو بھی.